ہر موڑ پہ خوشیاں تیری جھولی میں آئیں، اتنی ہی خوشیاں کہ تم سے سمیٹی نہ جائیں، دل سے ہے دعا یہ میری خدا سے، غم تیرے مقدر میں تو کیا تصور میں بھی نہ آئے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمسکار، ست سری اکال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی، صبح صبح آپ کے لیے آپ کا من پسند پروگرام لے کے، جس کا نام ہے مہکتی صبح۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ اپنے دن کا آغاز کریں، یہی ہماری دعا ہے، اور آپ کے ہر کام آسان ہو جائیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مہکتی صبح میں ہم ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جس کا کنٹریبیوشن ہو کسی بھی سیکٹر میں، چاہے ایجوکیشن ہو، آرٹ کلچر ہو، ہیلتھ ہو۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے، ایک بہت بڑا نام ہمارے جموں کشمیر سے موسیقی میں، فوک موسیقی میں، جو کہ ایک نیشنل ایوارڈی ہیں، سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈی ہیں، جناب استاد گلزار احمد گنائی صاحب۔ گلزار صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور شکریہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم حاضرین اینڈ وحید صاحب۔ تو بڑی مسرت ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا ہے۔ دراصل پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایسا کہ ہمارے جتنے بھی آرٹ کلچر کے ساتھ جڑے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تو ایک آواز بنتی ہے، ایک آواز ہے۔ تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا۔ شکریہ شکریہ گلزار صاحب۔ ہمارے ناظرین اشتیاق میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ گلزار صاحب، جنہوں نے تقریباً 40-50 سال اس اپنے موسیقی کے فن میں دیے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں سنیں، ان کی بچپن کے بارے میں، وہ کہاں جنمے ہیں، اور پھر جو مختلف مراحل ہیں آپ کے زندگی میں، ان کے بارے میں ہمارے ویورز کو جانکاری دیں پلیز۔ وحید صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پہلا درس جو ہے وہ تو ماں باپ ہے۔ جی۔ ماں باپ کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد سکولنگ وغیرہ وغیرہ، تو جیسا عام ہوتا تھا، آج بھی میں وہی بات بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں بیسیکلی میں اپنا تعارف ایسے کراؤں کہ میں ایک گاؤں سے ہوں، جی۔ مرگونڈ تحصیل پٹن ڈسٹرکٹ بارہمولہ، یہاں سری نگر، شہر سری نگر سے 15-16 کلومیٹر دور ہے میرا گھر۔ جی۔ اب آج کل میں سری نگر میں رہتا ہوں، مگر میرا پیشہ جو ہے، پیشہ تو میرا فنی، یہ جو فنکارانہ صلاحیت، یہ تو بعد میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم پیشے سے میں زمیندار ہوں۔ جی۔ تو گھر میں بھی زمیندار وہی ماحول تھا۔ جی۔ میرا والد صاحب بالکل سیدھے سادے لوگ تھے۔ میرا دادا جی، جن کا نام خواجہ رمضا گنائی، جی، وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اس کا، میرا باپ، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اور 2-4 بہنیں، جو میری بوا، 4 بوا۔ اچھا۔ تو خیر یہ سلسلہ جاری تھا۔ تو اس گاؤں سے آپ نے شروعات کی اپنے فن کی؟ بالکل اسی گاؤں سے شروعات کی ہے۔ ایک پرائمری سکول ہوا کرتا تھا وہاں، تو پرائمری سکول مرگونڈ میں پورا، یہ اس کو ویسے بھی بولتے تھے مرگونڈ، رمبیر گڑھ، وہ پرتاپ گڑھ۔ جی۔ تو آج کل وہ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ تھا، آج کل وہ شہر خاص سری نگر، بٹمالو کانسٹیچوئنسی۔ اچھا۔ خیر، تو پرائمری سکول کا بچہ، جب میں پڑھائی میں تھا اس وقت، اول دوم تیسری جماعت تک تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مگر ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک ماحول تھا، ریڈیو ہم سنتے تھے۔ گھر میں یہ ماحول تھا، ریڈیو سنتے تھے۔ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے لیجنڈ فنکار تھے، میں اگر بات کروں کشمیری فوک کا، استاد غلام احمد صوفی صاحب، جی، وہ سنا کرتا تھا میں۔ علی محمد شیخ صاحب، استاد عبدالرحیم بٹ صاحب، جو ان دنوں مطلب بہت بڑے نام ہیں ہمارے فوک موسیقی میں۔ بالکل بالکل۔ تو ہم ریڈیو بھی سنتے تھے اور سکولنگ بھی چالو۔ تو پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے تو میرا یہ ہوا ہے، میرے خون میں ہی۔ میرے فادر صاحب جو تھے، والد صاحب جو میرے تھے،
میں نے یہ تک سنا ہے کہ وہ بھی کچھ اس کے ساتھ گنگناتا تھا. ایسا مطلب وہ کوئی پیشہ ور فنکار نہیں تھا جی مگر گنگناتا تھا. اس کی آواز بھی بڑی میٹھی پیاری آواز تھی. تو کیونکہ وہ مجھے بعد میں پتہ چلا جب میری ماں اس دنیا سے انہوں نے رحلت کی جی اس کے بعد وہ کبھی کبھی میں اس کے پاس سوتا تھا. تو وہ شام کو نا کبھی کبھی ایسے لائے میں گاتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو اس لے سے آپ کے جو دماغ میں وہ اثر ایک چھاپ ڈالی اس لے نے بالکل کہ آپ کو یہ لگا کہ آپ ایک فنکار امڑ رہا ہے. بالکل جی بالکل. تو ساتھ ساتھ میں 22 میٹنگیں وغیرہ چلتی. اور ان دنوں کے استاد جو بھی تھے ہمارے، میرا ایک بشیر احمد شاہ صاحب تھا ناربل کا، ایک خاکی صاحب تھا، ایک علی محمد بٹ، علی محمد استاد ماسٹر جی تھا ہمارا، وہ اردو پڑھا رہا تھا ہمیں. تو ان کی تو بڑی دین ہے. میں یہ کہوں کہ میں ان کا نام تو میں آج بھی سلیوٹ کرتا ہوں ان استادوں کو. انہوں نے اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے مطلب جیسے کہ بچوں کو پیار کرتے ہیں ایسا ہی انہوں نے پیار دیا، بہت پیار دیا. تو 22 میٹنگ میں جیسا کہ سارے لڑکوں کا تو ایک انٹرویو کرتے تھے لوگ وہ ماسٹر جی، تو میں بھی ایک بچہ نکلا وہاں سے. تو میری آواز تھی، آواز آپ کی اچھی آواز اچھی تھی اس وقت. تو انہوں نے بولا نہیں آپ شروعات کریں. تو پہلا کلام انہوں نے مجھے دیا ہے بشیر صاحب اور علی محمد صاحب نے. وہ کلام سمد میر تھا، کلبادن لولک مستے چور نستے رودم ہوش. تو وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے ایک 4-5 لوگوں کا ایک گروپ بنایا. جی اس کے بعد 5ویں جماعت تک میں نے وہاں پڑھا مرگن میں. مرگن کے بعد پھر ناربل ہائی اسکول. ناربل میں آج تو ہائر سیکنڈری ہے، کالج ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے کرم تو کیا. ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو 4-5 بچے چنے تھے ان کے ساتھ آپ پرفارم بھی کرتے رہے؟ بالکل پرفارم کرتے رہے. مطلب کبھی کبھی پالو گراؤنڈ میں بھی ہوتا تھا ہمارا یہ کیمپ ہوتا تھا، سکول کیمپ. تو اس کے ذریعے یہ ان دنوں کی بات ہے جب سید میر قاسم صاحب تھے. جی جی. تو ناربل ایک بار گلبرگ جانا تھا سید میر قاسم صاحب کو. ہمیں پتا ہم بچے تھے، سکول میں پڑھتے تھے ناربل میں. تو ناربل میں انہوں نے وہاں وہ بورڈ شورڈ لگائے ہیں کہ کہا ہمیں وہ رول دیا ہے استاد نے اس وقت. بولا کہ آپ لڑکیوں کا ڈریس لگاؤ اور ایک رخ کرو. اچھا. کیونکہ چیف منسٹر کو آنا ہے. کہ انہوں نے شاید اس وقت میں نے یہی سمجھا کوئی ڈیمانڈ تھی سکول بڑا بننا چاہیے وغیرہ. چیف منسٹر کو انہوں نے روک دیا وہاں. اچھا. تو وہ آیا اور انہوں نے سنا. جب ہمارے گرلز سکول سے کپڑے منگوائے فراق پائجامہ وہ ہم لوگوں نے لگائے. 2 4 5 6 لوگ تھے. ہم نے وہ ایک رخ کیا تھا اس وقت. تو حالانکہ سید میر قاسم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے بولا یہ لڑکیاں اسی سکول میں پڑھتے ہیں. یہ تھا، یہ ایک زمانہ تھا. تو آپ کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے، سکول جب آپ پڑھتے تھے سکول میں. گلزار صاحب ہم سب منتظر ہیں کہ آپ پروگرام کی شروعات میں اپنے خوش لہن آواز میں کچھ سنائیں ہمارے ناظرین کے لیے. اور آپ کا جو پہلا گانا ہے ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا، اگر اس سے شروعات ہو تو بہت بہتر رہے گا. بالکل. کلوالن لولک مستی چوونستی رودمن ہوش ہس ویسریوس دل گوم کھستی چوونستی رودمن ہوش کلوالن.
درد سودا گژھِ ساقیَس تَے گَرِ پنٛنی صاحبِ ہو. واہ واہ. درد سودا گژھِ ساقیَس تَے گَرِ پنٛنی صاحبِ ہو. کَرِ دعوا خُم خانَس تَے چونس تَے روٗدُم ہوش کلوالن. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. امید ہے ہمارے دیکھنے والے بھی محظوظ ہوئے ہوں گے گلزار صاحب کی آواز سے. گلزار صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے آپ کے لیے. جیسا کہ آپ فوک میوزک سے وابستہ ہیں جس کو ہم کشمیری میں چھکری کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی جو پاسٹ گلوری ہے، جو چھکری کا جو ایک ٹرنڈ ہے، جو اوریجنل چھکری ہے جس سٹائل میں گائی جاتی ہے، اس سٹائل جو پرانا سٹائل تھا جو آپ کے استاد آگے چلاتے تھے یا جس سٹائل کو آپ نے اپنایا یا آپ کے ساتھ جو ہم اثر فنکار ہیں، کیا اس دور اور اس دور میں فرق آیا ہے؟ آج کا یہ سٹائل چینج ہوا ہے چھکری کا؟ چھکری کا بے شک آپ صحیح وجہ فرمایا آپ نے. اس دور کا اگر ہم بات کریں، جی اس دور میں جہاں تک میں نے سنا، جہاں تک اگر میں استاد غلام احمد صوفی کی میں نے بات چھیڑی ہے یا علی محمد شیخ صاحب، عبد الرحیم بٹ صاحب، بالکل مگر مختلف کمپوزیشنیں جو انہوں نے بنائے تھے، جو دن تھے اس وقت بھی. جی حالانکہ اس میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک فوک کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. ایک رباب ہوتا ہے، ایک سارنگی ہوتی ہے، ایک تمبک بھی اور مٹکا بھی. تو اس وقت بھی اچھے مطلب وہ ہمارے جتنے بھی لیجنڈ تھے وہ ڈانگ جو تھا ان کا گانے کا سٹائل تو وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی اب کیا ہے، چینج تو ہوتا رہتا ہے. جب سے ہم نکلے اگر ہم نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اس میں، بس وہ چیز ہے. باقی فرق تو اتنا ہے. اگر ہم سٹیج کی بات کریں کہ دیکھو ہم نے بہت انتک محنت کی وید صاحب. جی اس وقت کا ہمارا دور وہ تھا. آج کل اگر ہم کہیں تو دور میں فرق تو ہے. آج سوشل میڈیا ہے، آپ کو اس وقت تو فون بھی نہیں تھا. خاص گھروں میں فون چلتا تھا وغیرہ، وہ بھی لینڈ لائن وہ بھی لینڈ لائن بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے، اکثر بیشتر تو نہیں دیکھا ہے. تو لہٰذا چینج تو آ گئی ہے، بہت چینج آ گئی ہے. نہیں وہ چینج صحیح ہے یا اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے اس چینج سے؟ نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہمارے آرٹ کلچر کو میں کہہ رہا ہوں. آرٹ کلچر کو مطلب کس چیز سے اگر نقصان؟ اگر جیسے کہ ہم اس دور کو ایک سنہری دور کہتے ہیں، ہاں اس دور اور کیا آج کا یہ دور وہی سنہری چیزیں اپنا رہا ہے کہ کچھ ہمیں کمی پائی جاتی ہے ان چیزوں میں؟ آج کے دور میں ہم وہی چیز کرتے ہیں جو اس وقت کرتے تھے. اب کیا ہے، فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جتنے بھی آج کل کے نوجوان جو فوک میوزک سے جو وابستہ ہے جی، ان کو چاہیے، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استادوں کے پاس جانا چاہیے. بالکل جیسے کہ ہم استادوں کے پاس ہم نے سن کے کچھ سیکھا ہے، یا ہم نے کسی کا دامن تو پکڑا ہی ضرور. تو جب تک اس میں رہبری نہ ہو، جب تک اس میں استاد نہ ہو ہر ایک چیز میں، تب تک تو یہ ادھورا ہے سارا کچھ. تو ان آرٹسٹوں کو میں جتنے بھی ہے میں سبوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں. اور ایماناً میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مجھے لو ہے سب کے ساتھ، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹ جو ہے، جیسا کہ انہوں نے اس پرمپرا کو زندہ آگے چلایا، آپ کو بھی چلانا. ہم نے تو ہم بھی چل رہے ہیں اسی چیز پہ. تو کہتا ہے کہ دیکھو وید صاحب، یہاں تو مرنا تو ہے سبوں نے. جب ہمارے لیجنڈ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم نے تو جانا ہے، ایک دن تو جانا ہی ہے سبوں نے. تو میری یہی نصیحت ہے. میں کہتا ہوں کہ دل میں میرے مطلب کبھی کبھی دل دکھتا ہے
اگر کوئی جہاں تک پیسوں کا سوال ہے، اس میں تو پیسہ آتا ہے، اس میں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے پیسہ ٹھیک ہے، پیسہ بہت ضروری نیڈ ہے پیسہ، مگر ہم اس وقت اگر وہ اس دور کی میں بات کروں، میں نے ایک رات کو 5 روپے لیے ہیں، 10 روپے بھی میں نے لیے ہیں، اس پہ گزارا ہوا ہے۔ آج ہم وہی گزارگاہ میں آج ہوں، میں 5 لاکھ لیتا ہوں، 4 لاکھ لیتا ہوں، 2 لاکھ لیتا ہوں، وہ 10 روپے آپ کے تاثرات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ محنت کریے، کمٹمنٹ سے آگے بڑھیے، لیکن جو چھکری کا جو اوریجنل سٹائل ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، زیادہ چینج اس میں نہیں لانا ہے۔ بالکل تجربات ضروری ہیں، لیکن ہماری جو اس کی جڑیں ہیں ان کو نہیں کاٹنا۔ برابر گلزار صاحب، آپ نے تقریباً جتنے بھی بڑے ایوارڈ ہیں، انعامات ہیں ہماری کنٹری کے، وہ آپ نے حاصل کیے ہیں۔ بالکل، آپ نے سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ جو کہ آپ کو پریزیڈنٹ سے ملا ہے، اسٹیٹ ایوارڈ لیا ہے، اور باقی جو بھی ہمارے NGOs وغیرہ جو کام کرتے ہیں کلچر کے لیے، انہوں نے بھی آپ کو بار بار نوازا ہے۔ تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ نے کام ابھی تک کیا اور جو آپ نے انعامات پائے؟ آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ وہی صاحب، میں آپ کو حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مطمئن تو ہوں میں، اللہ کا کرم ہے، مطمئن اس چیز میں ہوں کہ یہ تو پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مطلب اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سکت دے۔ تو ایک چھوٹا ایک گاؤں سے نکلا بندہ، اس کو کہاں پتا تھا اس وقت کہ میں نے کہا میرا منزل کہاں پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ یہ تو میرے تصور میں، مطلب میرے تھاٹ کے باہر ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ کی محنت اور لگن ہے۔ ہاں، محنت ہے، اور ساتھ میں رہبری ہے۔ جی، رہبری بہت ضروری ہے وحید صاحب۔ جی، آپ بھی استادوں کے پاس گئے ہیں، آپ کو مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم ناظرین کے لیے یہ ضروری ہم یہ کہیں گے کہ استاد کتنا ضروری ہے۔ تو ہم نے بہت انتھک محنت کی۔ تو اب مطمئن کا معاملہ ہے، میں تو الحمدللہ مطمئن ہوں۔ اگر جتنے بھی ہم نے ایوارڈ لیے ہیں، ایک دل کو یہ ہوتا ہے، اپنے رشتے میں، اپنے بچوں میں عزت بڑھ جاتا ہے، اور پبلک ہمیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور آج تک ہمیں بہت برداشت کیا ہے پبلک نے۔ اگر پبلک ہمیں سن رہا ہے پبلکلی، کیونکہ ہم جو سرمایہ ہے ایک آرٹسٹ کا جو ہوتا ہے، ایک فنکار سرمایہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ بالکل صحیح۔ اپنے گھر کا وہ زیادہ نہیں ہوتا، مگر پبلک کا، یہ پراپرٹی پبلک کی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیا دیا ہے اپنے لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو اتنا پیار مل رہا ہے تو ہم بھی کچھ دیں ان کو۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور بھی آپ ایوارڈ حاصل کریں، آمین، حوصلہ افزائی آپ کو ہو۔ گلزار صاحب، آپ نے ہندوستان کے علاوہ، ہندوستان ظاہر ہے کہ آپ نے ہر جگہ پرفارم کیا ہوگا ہندوستان کے بڑے شہروں میں، ہندوستان سے باہر آپ نے کہاں کہاں پرفارم کیا ہے، اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں باہر کی پرفارمنس میں اور یہاں کی پرفارمنس میں؟ آپ کو کیا ڈفرینس لگ رہا ہے؟ ہاں وحید صاحب، پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اپنا مطلب دیش جو ہے، اپنا ہندوستان جو ہے، ہندوستان میں تو ہم نے آپ نے کہا کہ پورے ہندوستان میں کہاں کہاں، بمبئی سے سٹارٹ کرے، جموں سے سٹارٹ کرے، پھر پورے انڈیا میں بالکل صحیح، بہت ساری جگہوں پہ، کشمیری پنڈت جہاں پہ ہے، اور اپنے یہاں بھی تھے، وہاں بھی جہاں ہے وہ، وہاں ہم نے پرفارم کیا ہے، اور گورنمنٹ کے تھرو بھی کیا ہے۔ ریسنٹلی میں ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، کیا بولتے اس کو، اپنا دہرادون سے۔ اچھا، ایک اچھا مچ تھا وہاں، ایک اچھا پروگرام تھا وہاں۔ تو ایسے پروگرام کیا۔ تو باہر کا جو ہے کلچرل اکیڈمی جو ہے، ہماری اکیڈمی نے پہلے ہمیں بھیجا ہے ترکمستان، پھر ازبکستان وغیرہ وغیرہ، پورا روس میں چلے گئے ہم۔ تو وہ تو ایک ہو گیا۔ اس کے بعد ICCR نے، یا باقی سنگیت ناٹک اکیڈمی وغیرہ وغیرہ بہت ساری، یا NZCC نے، جو کچھ ادارے ہیں ہمارے جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے تھرو ہم گئے تھے بہت ساری کنٹریوں میں۔ ہم ایک تو اب دبئی سے شروع کرو، بعد میں ترکمستان تو میں نے بولا ہی، افریقہ گئے ہیں جہاں پہ، اور ایجپٹ گئے تھے، مصر، سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام
جہاں میں 3 دن وہاں رہا ہے، اور اتنا مزہ اتنا پیار میرا یاد، مسقط، سلالہ، بہت ساری جگہوں پہ گیا عرب آپ کو کنٹری میں۔ مزہ کہاں آتا ہے پرفارم کرنے میں، اپنے وطن میں کہ باہر؟ دیکھیے اپنا وطن تو اپنا وطن ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب باہر ہم جاتے ہیں، جب ہم ایک وہاں نئی کا دنیا ایک ہوتی نئی ہے۔ دنیا ہے، بالکل۔ اور وہاں جو بھی ہمیں یہاں کمی پیشی ہوتی ہیں، اگر وہ ہم وہاں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اتنا ہمیں بھی نوازے، ایسا یہ چیز کرے، کیونکہ ایک میں وہی سب آپ کو بتاؤں، ترکمستان میں ایک سٹیج جب ہم نے پرفارم کیا، اور جیسا کہ ہمارا یہاں ٹیگور ہال وغیرہ وغیرہ، تو وہاں بھی ایسا ہی تھا، مگر ہم پروگرام کرتے ایسے ان کا سسٹم تھا ایسا کچھ، جی۔ ہم پروگرام بھی کرتے تھے، انہوں نے ہمیں اوپر اٹھایا ایسے پورا گاتے گاتے اوپر تک آئے ہمارا سٹیج، یعنی ان کی جو گیلری تھی وہاں گیلری والے بھی دیکھ رہے تھے، تو ہمیں کچھ ایسا نہ دائیں نہ بائیں، مٹکا بج رہا تھا، ہارمونیم بج رہا تھا، رباب بج رہا تھا، تو وہ تو ہم نے پہلا نیا چیز دیکھا ہے، اور اللہ کا کرم ہے، تو میں نے سوچا دیکھو ہم کتنے پیچھے ہیں اس معاملے میں، تو بہت ترقی ہے۔ جی، باہر کی دنیا میں اور ایک اچھی فیسلٹی بھی ملتی ہے، وہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ اور پرفیکٹ رہتے ہیں، تو وہ ایک فرق دیکھنے کو ملتا ہے باہر کی پرفارمنس میں، اور لیکن جو ہماری پیار دینے والی، محبت کرنے والی آڈینس ہے، وہ ہمارے اپنے وطن سے ہی ملتی ہے۔ بالکل۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا آج کے شمارے سے، لیکن جاتے جاتے گلزار بھائی کی آواز میں کچھ اور سننا چاہیں گے، اور اسی پہ ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور میرا بھی یہی دعا ہے کہ آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ پھولے پھلے، اور جنہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے، سارے لوگ تو بہت اچھی بات، ہم بھی ہم نے آج اپنی بات دل کھول کے ہم نے بات کی ہے کہ کہاں پہ کمیاں ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو جاتے جاتے آپ کیا ہمارے ویورز کو سنائیں گے؟ یا نبی صلو علیہ وآلہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، او میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا،